اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس واقعے کا ذکر انفیکٹ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے رہنے والے ایک شخص ابراہ سے۔ ابراہ چھوٹے قد اور کالے رنگ کا ایک آدمی تھا کہ جو یمن کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو حبشہ یعنی ایتھوپیا میں رہتا تھا، جبکہ ابراہ کو بادشاہ نے یمن کے ایک گورنر کی طرح اپوائنٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ابراہ نہ صرف ایک بدصورت بلکہ ایک لڑاکو اور بدنیت آدمی بھی تھا، اور یمن میں اس کا نام بے شرم مشہور تھا۔ ایسا اس لیے کہ ایک مرتبہ ابراہ کا ایک اور گورنر ایریٹ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو ابراہ نے اسے لڑائی کی دعوت دی کہ اپنی تلوار لے کر سامنے آؤ، آج ہم دونوں لڑائی کریں گے۔ لیکن لڑائی کے دوران ایک جگہ ابراہ زمین پر گر گیا، اور جب ایریٹ تلوار اٹھا کر اس کی طرف بھاگا تو ابراہ نے فوراً سے اپنے غلام کو کھینچ کر ایریٹ کے سامنے کر دیا کہ جس سے اس بیچارے غلام کی ناک اور اس کا چہرہ کٹ گئے۔ اور اس کے بعد ابراہ نے پھر اپنے گارڈ کو چیخ کر آواز دی کہ جس نے پھر ایریٹ کو مار دیا تھا۔ جب لوگوں تک یہ واقعہ پہنچا تو ابراہ کو ڈر پڑا کہ کہیں اس قسم کی حرکات پر بادشاہ مجھ سے میرا عہدہ ہی نہ واپس لے لے، لہٰذا اس نے فوراً ایتھوپیا میں بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ایریٹ تو دراصل آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا تھا، میں تو صرف اسے روکنے کے لیے گیا تھا۔ اور پھر اس خط میں ابراہ نے یمن اور سوڈان دونوں علاقوں کی مٹی ڈال کر بادشاہ کو بھجوائی، کہ جس کا سمبولک مطلب یہ ہوا کہ ہم تو آپ کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور پھر اس چاپلوسی کی وجہ سے بادشاہ نے پھر ابراہ کو معاف کر دیا تھا۔ اب ابراہ مذہبی طور پر ایک کرسچین تھا، حبشہ یعنی ایتھیوپین چرچ کا ماننے والا تھا، اور ایتھیوپین چرچ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرسچینٹی کا سب سے پرانا فرقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آگے چل کر امپورٹنٹ ہوگی۔ بلکہ یہ لوگ تابوت سکینہ کے بھی اپنے پاس ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ابراہ کو پتہ چلا کہ سال کے ایک خاص وقت میں کہ جسے حج کا سیزن کہتے ہیں، یمن سمیت کئی علاقوں سے لوگ مکہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، اور اس نے اپنے چیف ایڈوائزر سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ایڈوائزر نے جواب دیا کہ مکہ میں کعبہ نام کی ایک جگہ، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ابراہ نے پوچھا کہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو ایڈوائزر نے بتایا کہ درمیانے سائز کے پتھروں کا۔ ابراہ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی بہت مہنگا کپڑا ڈلا ہوا ہے؟ ایڈوائزر نے بتایا کہ نہیں، کعبہ کو کوئی بہت قیمتی لباس تو نہیں پہنایا جاتا، ہاں البتہ جیسی یہ ہماری دھاری دار چادر ہوتی ہے ویسا سا کعبہ کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ابراہ نے کہا کہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کعبہ سے کئی گنا بہتر جگہ بنا سکتا ہوں۔ اور تب ابراہ نے یمن کے ایک شہر صنعاء میں ایک بڑا سا گھر بنوایا کہ جس میں 4 رنگوں کے پتھر لگے ہوئے تھے، ریڈ، یلو، بلیک اینڈ وائٹ، اور ان پتھروں کو سونے اور چاندی کے پتھروں کے ساتھ سجایا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے گھر کی دیواروں پر گولڈ اینڈ سلور پلیٹڈ کام ہوا تھا، جبکہ بڑے دروازے کے بالکل اوپر ایک بڑا سا سرخ رنگ کا یاقوت رکھا ہوا تھا، اور اس گھر میں اس قدر خوشبو یا بخور جلائے جاتے تھے کہ اس کی دیواریں آہستہ آہستہ کالی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بہرحال اس گھر کے متعلق ابراہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اب کوئی مکہ نہیں جائے گا، بلکہ تمام طواف میرے اس گھر کے گرد ہوگا۔ اور واقعی کئی سال تک یمن کے کچھ قبیلے پھر اس گھر کا ہی طواف کرتے رہے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عرب قبیلے بنو کنانہ کا ایک آدمی نفیل خشمی کو ابراہ کی حرکت برداشت نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس پر بہت کڑتا تھا کہ یہ ہمارے کعبے کی کیا میمکری ہو رہی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں بھی ابراہ کے اس گھر کو پامال کر کے رہوں گا۔ اور ایک رات نفیل اس گھر میں داخل ہوا، وہاں بہت ساری گندگی پھیلا دی اور خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب اگلے دن ابراہ کو اس بات کی رپورٹ کی گئی تو بڑا غصے میں آیا اور کہنے لگا
کہ ہو نہ ہو یہ یقیناً کسی عرب آدمی کا ہی کیا دھرا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی ان کے کعبہ کا ایک ایک پتھر توڑ کر لاؤں گا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابرہ بادشاہ نہیں تھا، بلکہ بادشاہ خود ایتھیوپیا میں رہتا تھا، لہٰذا ابرہ نے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ اپنا سب سے بڑا ہاتھی یمن بھیج دے۔ ہاتھیوں میں دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو انڈین ایلیفینٹس اور دوسرے افریقن ایلیفینٹس، اور افریقن ایلیفینٹس وزن میں 10-10 ہزار کلو اور ہائٹ میں 14-14 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو افریقن ایلیفینٹ ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر دل ہی دہل جاتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جو ہاتھی ابرہ کے لیے یمن بھیجا اس کا نام محمود تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جنگل کا سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ اب محمود کو ملا کر ان لوگوں نے 9 یا 13 ہاتھی اور بھی شامل کیے، 60,000 لڑاکے آدمی لیے اور مکہ کی طرف مارچ شروع کر دی، ایسے کہ ابرہ خود سب سے بڑے ہاتھی محمود کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ والوں کے اونٹ اور جانور بھی وہاں چل پھر رہے ہیں، تو ابرہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانوروں کو بھی پکڑ لو۔ اب ان جانوروں میں عبد المطلب یعنی نبی علیہ السلام کے دادا کے اونٹ بھی تھے، اور جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہ نے ان کے اونٹ بھی پکڑ لیے ہیں تو انہوں نے کسی طرح سے ابرہ تک ایک پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مزے کی بات دیکھیے کہ یہ پیغام اسی نفیل نے ڈیلیور کیا تھا کہ جس نے ابرہ کے بنائے ہوئے گھر میں گندگی پھیلائی تھی۔ بہرحال نفیل نے ابرہ کو بتایا کہ اس شہر کے سب سے بڑے سردار ہیں عبد المطلب، لوگوں میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لوگوں میں گھوڑے تقسیم کرتے ہیں، انہیں تحفے دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابرہ نے انہیں بلوا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا عبد المطلب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اس بات پر ابرہ تھوڑا حیران ہوا اور طنز کے سے انداز میں پوچھا کہ عبد المطلب، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، بہت بزرگی والے ہیں، اور مجھے لگا تھا کہ شاید آپ مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے خیال سے مجھے غلط بتایا گیا تھا۔ آپ کو تو اپنے اونٹوں سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب بولے کہ میں تو بس اپنے ان اونٹوں کا مالک ہوں، جبکہ اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے، لہٰذا آپ مجھے بس میرے اونٹ واپس کر دیں، ہاں کعبہ کے ساتھ پھر آپ جو چاہیں کریے گا۔ یہ سن کر پہلے تو ابرہ ہنسا، پھر کچھ سوچا اور پھر بولا کہ انہیں ان کے اونٹ واپس کر دو، اور اپنے اونٹوں کو لے کر عبد المطلب وہاں سے واپس مکہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبد المطلب نے اونٹوں کے لالچ میں ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ واپس آ کر انہوں نے تو ان تمام اونٹوں کے پیروں پر نشان لگوا دیے تھے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھ کچھ بڑے سردار یہ لوگ ہیرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ، انسان تو صرف اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کی حفاظت تو خود کر۔ اور اگلی صبح ابرہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف ایک بار پھر سے مارچ شروع کر دی۔ لیکن شام کے وقت کہ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو ابرہ کے ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے۔ محاوتوں یعنی ہاتھیوں کے کنٹرولرز، ان کے ہینڈلرز نے ہاتھیوں کو نیزے چبھوئے، انہیں مارا، انہیں شراب تک پلائی، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ اگرچہ شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن آسمان پر ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے آسمان اچانک کالا ہونا شروع ہو گیا، اور اسے دیکھ کر یہ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، لیکن سٹل ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوششیں جاری رکھی۔ لیکن آسمان کی کالک تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور چند ہی منٹوں کے اندر پتہ چل گیا کہ یہ کالک کس چیز کی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے تیزی سے اڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پتھر پنجوں میں اور 1 پتھر چونچ میں، اور یہ پتھر ایک تو ریڈ کلر کے تھے اور دوسرے سائز میں چنے کے برابر تھے، اور جس کسی کو بھی یہ پتھر لگتے اس کے جسم سے آر پار ہو جاتے تھے۔ حالانکہ یہ پتھر کوئی بہت اونچائی سے تو نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ پرندے تو اتنا نیچے اڑ رہے تھے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہاتھ بڑھا کر ہم انہیں پکڑ بھی سکتے تھے،
لیکن اس اچانک بوکھلا دینے والے حملے سے پریشان ہو کر لوگوں میں بھگ دڑ مچ گئی اور وہ لوگ پرندوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے۔ لیکن جس کسی کو بھی وہ پتھر لگتے وہیں پر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، جبکہ ابرہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واپس یمن کی طرف بھاگ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ بھاگ رہا ہے ویسے ویسے اس کے جسم سے ٹکڑے گرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں ابرہ کا دل بھی باہر نکل کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس حیرت انگیز حملے سے پریشان ہو کر ایون کہ مکہ کے اپنے باسی بھی خوف سے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں جا چھپے تھے، اور اصحاب الفیل والا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ بائی دا وے ایک بہت اہم سوال کہ یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ اس کے 2 بڑے ریزنز ہیں کہ ایک تو اس واقعے نے نشانی بننا تھا کہ اس سال یعنی عام الفیل والے سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور دوسرا ریزن سن کر آپ کو مزہ آئے گا کہ ابرہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھوپین چرچ کا ماننے والا تھا، اور ایتھوپین چرچ کرسچینٹی کا سب سے قدیم فرقہ ہے۔ ان کا رومن امپائر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا ایک اتنے بڑے واقعے کی خبر فوراً سے رومن امپائر تک بھی پہنچ گئی، اور چونکہ پرشین امپائر ان دونوں کی دشمن تھی اس لیے وہ بھی ان کی ایک ایک خبر پر نظر رکھا کرتے تھے، لہٰذا ان تک بھی اس واقعے کی رپورٹ پہنچ گئی، اور یوں اس وقت کی دونوں بڑی امپائرز تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ کعبہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اور مکہ سے اب کچھ بہت ہی اہم ہونے والا ہے، اور یوں تمام دنیا کی نظریں مکہ کے اوپر انتظار میں جم گئیں کہ دیکھیں کہ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، اور انڈیڈ مکہ میں پھر بہت کچھ حیرت انگیز باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔